میں ابھی دائیں ہاتھ چلتی دیوار کے کونے سے چند ہی قدم دور تھا کہ مجھے عقب میں گاڑی کے انجنوں کی گھر گھر کی دھیمی آواز سنائی دی۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ عین اسی وقت ایک موٹر سائیکل کا اگلا پہیا میری نظر کے دائرے میں داخل ہوا۔ مجھے اضطراب کا جھٹکا لگا۔ بس ایک لمحے میں موٹر سائیکل اتنا آگے بڑھنے والی تھی کہ اس پر گارڈ اگر دائیں طرف نظر ڈالتا تو بآسانی مجھے دیکھ لیتا۔ کونا مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کی مہلت نہیں بچی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھنے میں وقت ضائع کرنا بے سود سمجھا اور ایک بار پھر سامنے کی طرف رخ کر کے پوری قوت سے جست لگانے کے انداز میں دوڑ لگائی اور مزید 2 قدم آگے بڑھ کر کونے سے دائیں طرف گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی دھڑکتے دل کے ساتھ گلی کی طرف سے آنے والی کسی غیر معمولی آواز کی جستجو میں کان لگا دیے۔ اس لمحے مجھے ہیجانی کیفیت میں سرزد ہونے والی اپنی حماقت پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ تمام تر برق رفتاری دکھانے کے باوجود میں صرف چند لمحے ہی بچا پایا ہوں۔ اس کے باوجود اگر وہ گارڈ عین اس وقت ادھر دیکھ رہا ہو تو تمام تر پھرتی کے باوجود میں اس کی نظروں میں آ چکا ہوں گا، جبکہ اس بیکار کی اجلت کی وجہ سے میں نے غیر متوجہ نظریں بھی اپنی طرف مبذول کرنے کا پورا اہتمام کر لیا ہے، کیونکہ کسی ساکت چیز کے مقابلے میں متحرک چیز زیادہ آسانی سے نظروں کا مرکز بن جاتی ہے۔ تاہم میرے خدشات بے جا ثابت ہوئے۔ موٹر سائیکلوں کے انجن کی آوازیں چند لمحوں تک سنائی تھی۔ اس کے بعد مکمل سناٹا چھا گیا۔ میں نے خطرہ ٹلنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب سڑک کی طرف جانے کے خطرے کی مزید تصدیق ہو گئی تھی، لہٰذا میں محتاط قدموں سے برائے نام تاریکی میں عقبی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ مجھے راستے سے بھٹکنے سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً دیوار کا سہارا لینا پڑ رہا تھا، جبکہ راستے میں حائل ہونے والی چھوٹی موٹی رکاوٹوں اور بار بار لگنے والی ٹھوکروں کی وجہ سے بھی میری رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ خدا خدا کر کے بالآخر وہ دیوار کا آخری سرا گیا اور وہ دائیں طرف مڑ گئی۔ اس جگہ میرے بائیں طرف اور سامنے دونوں طرف چھوٹے بڑے درختوں اور جھاڑیوں کا چھترا جنگل موجود تھا۔ اس علاقے میں زمین کی جو ساخت تھی اس کے پیش نظر قوی امکان تھا کہ ان درختوں اور جھاڑیوں کے اندر اتھلی جھیلیں اور دلدلی قطعات اراضی موجود رہے ہوں گے، لہٰذا رات کی تاریکی میں اس جنگل میں گھسنا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے دیوار کے ساتھ دائیں طرف مڑنے سے پہلے غور سے سامنے کا جائزہ لیا، جیسا کہ میں نے رتن کے دفتر کی چھت پر سے اندازہ لگایا تھا۔ سامنے دور دور تک دھندلی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ری ایکٹرز اور ان سے منسلک عمارتوں پر نصب قمقموں کی طاقتور روشنی میں یہاں تک پہنچتے پہنچتے بس اتنی سکت رہ گئی تھی کہ وہاں موجود اشیاء کے صرف ہیولے دیکھے جا سکیں۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود جب مجھے کسی ڈیم یا بجلی گھر کے آثار نظر نہ آئے تو مجھ پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ میں نے اسلم علی کے ساتھ مل کر جو منصوبہ بنایا تھا اس کی تو بنیاد ہی غلط نکلی۔ میری اب تک کی ساری کاوش بھی بیکار ہی گئی۔ یہاں کم از کم ایٹمی پلانٹ کی 4 دیواری کے اس حصے میں کوئی ڈیم موجود نہیں ہے جسے تباہ کر کے میں ان ایٹمی ری ایکٹرز کو پانی کی فراہمی روک سکوں یا پورے پلانٹ میں سیلاب لا سکوں۔ نہ ہی کوئی بجلی گھر واقع ہے جس میں کوئی خرابی پیدا کر کے میں ان ری ایکٹرز کو بجلی کی فراہمی روک کر انہیں تباہ کر سکوں۔ مایوسی کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ مجھے یکلخت اپنے وجود سے توانائی ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ میں کسی تھکے ہارے بوڑھے مزدور کی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنا ذہن خالی خالی لگ رہا تھا۔ میری ایسی کیفیت شاذ و نادر ہی ہوا کرتی ہے، عموماً کسی گہرے صدمے یا بڑے سانحے کے بعد۔ اس کا کوئی فوری علاج نہیں تھا، ماں سوائے دنیا و مافیا بھلا کر چند گھنٹوں کی گہری نیند لینے کے، مگر ان حالات میں میرے لیے یہ حل آزمانا بھی ممکن نہیں تھا۔ بے بسی کا اتنی شدت سے احساس ہوا کہ میرا دل بھر آیا۔ تبھی مجھے اپنی امی جان کی نصیحت یاد آئی جس پر میں اپنے بچپن کے زمانے سے عمل کرتا آیا تھا۔ وہ کہا کرتی تھیں، بیٹا جب اپنے آپ کو ہر طرح سے بے بس، ہر طرف سے مشکلات میں گھرا ہوا پاؤ تو اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ سوچو کہ اس ذات پاک نے دیو قامت مچھلی کے پیٹ میں قید اپنے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے اس جیل سے نجات دلائی۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اس کے لیے اس نے اپنے پیارے بندے کو دعا کی توفیق عطا فرمائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر وہ رب ذوالجلال کے ایک اور محبوب پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتی، جب 950 سال کی تبلیغ و دعوت کے بعد کفار نے ان کی نہ مانی اور ان کے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے گئے۔ بالآخر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب بے شک میں مغلوب اور کمزور ہوں، پس تو میری مدد کر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں بہت بڑی کشتی بنانے کی ہدایت کی۔ تبھی میرا دل رفتہ رفتہ پرسکون ہو گیا۔ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے کے بعد مجھے اس گہری مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، مگر اپنے خالق حقیقی سے اس کی مدد سچے دل سے طلب کروں تو وہ میرے دماغ کے دروازے بھی کھول دے گا۔
اور مجھے ہدایت اور رہنمائی سے نوازے گا۔ اس کے ساتھ میں نے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ میں جیسے جیسے متبرک دعائیں دہراتا گیا، میرے ذہن پر سے مایوسی کے بادل چھٹتے گئے اور میرا دل زیادہ معقولیت کے ساتھ صورتحال کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ تو لگ بھگ ناممکن ہے کہ ہمیشہ وہی ہو جائے جو ہم سوچتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو بالکل یقینی کامیابی ہاتھ آتے آتے غچا دے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہی نظام ہے۔ اس نے اپنے پیارے انبیاء علیہم السلام کو اس سے لاکھوں گنا سخت آزمائشوں سے دوچار کیا ہے۔ میری کیا اوقات ہے؟ اللہ کے وہ محبوب بندے بھی اپنی ہر ایک مہم میں کامیاب تھوڑی ہوئے، ایسے میں بھی وہ اللہ کی منشا پوری بندگی کے ساتھ قبول کر کے راضی برضا ہو جاتے ہیں۔ البتہ ساتھ ساتھ اپنے خالق حقیقی سے نصرت عطا کرنے کی التجا کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ پھر میرے دماغ نے میرے دل کو تسلی دی، یہ ٹھیک ہے کہ اس مرحلے پر میرا منصوبہ ٹھس لگ رہا ہے، مگر میں نے وقت اور جسمانی کاوشوں کے ضیاع کے سوا کچھ بھی گنوایا تو نہیں ہے۔ ویسے بھی جنگ میں پسپا ہونے کا مطلب لازمی نہیں کہ شکست فاش ہی ہو۔ میں ایک بار پھر نئے سرے سے صف بندی کروں گا اور ایک نئے جوش و جذبے اور زیادہ مؤثر حکمت عملی کے ساتھ حملہ کروں گا، اور کچھ نہیں تو اس ایٹمی پلانٹ بلکہ دشمن ملک کی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے شعبے میں مرکزی شخصیت ہومی جے بھابھا کو جہنم رسید کرنے کی کوشش کا ایک راستہ تو میرے پاس موجود ہی ہے۔ تبھی مجھے لگا کہ اب مجھے معاملے کے اس رخ پر ساری توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اسلم علی کی بات کا وزن تو میں پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا کہ ہومی جے بھابھا کی ہلاکت ہی ہندوستان کے تیزی سے آگے بڑھتے ایٹمی پروگرام کا راستہ روک سکتی ہے۔ میرا موقف بھی غلط نہیں تھا۔ اس کی موجودگی کے مقام تک پہنچنے کے لیے درکار حتمی معلومات کی غیر موجودگی میں اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش ناکام ہونے کے امکان بہت زیادہ ہیں، اور ایسی صورت میں زندگی سے محروم ہونا لگ بھگ یقینی ہے۔ مگر اب شاید جان داؤ پر لگا کر قسمت آزمائی کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، یہ ٹھیک ہے کہ بظاہر آگے جانا بے سود لگ رہا ہے، مگر مزید چھان بین میں کیا حرج ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے طویل فاصلے تک بھٹکنے کے بعد بے نیل مرام واپس لوٹنا پڑے گا، مگر قسمت آزمائی میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کوئی متبادل ترکیب سمجھا دے۔ یہ خیال میرے دل کو لگا۔ ہومی جے بھابھا کا کام تمام کرنے کی کوشش مجھے آخری راستے کے طور پر کرنا چاہیے۔ میں نے سوچ بچار میں مزید وقت ضائع کرنا بے سود سمجھا اور اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دائیں طرف چلتی دیوار کی بلندی یکلخت کم ہو کر محض 3 فٹ کے لگ بھگ رہ گئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ میرے دائیں طرف کم بلند دیوار کے دوسری طرف ایک کھلا احاطہ ہے۔ روشنی برائے نام ہونے کے باوجود وہاں دکھائی دینے والے ہیولوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس احاطے میں بار برداری کے کئی بھاری بھرکم ٹرک، کانکریٹ مکسر ٹرک اور کم از کم 2 بلڈوزر بھی موجود ہیں۔ ان بھاری گاڑیوں کے پیچھے شاید کچھ اور گاڑیاں بھی موجود رہی ہوں۔ اس احاطے میں کارکنوں اور ڈرائیوروں وغیرہ کی موجودگی بعید از امکان نہیں تھی، لہٰذا میں لگ بھگ رکوع کی حالت میں جھک کر آگے بڑھنے لگا۔ احاطے کی وہ دیوار سڑک سے کوئی 15-20 گز پہلے ختم ہوئی، یہاں سے وہ ایک بار پھر دائیں طرف مڑ کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں نے بغور دیکھا تو کوئی 50 گز آگے دیوار میں ایک چوڑا سا پھاٹک نصب دکھائی دیا، جو اس وقت غالباً بند تھا۔ سڑک قریب پا کر میں محتاط ہو گیا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ موٹر سائیکل سوار سیکیورٹی گارڈز اگرچہ کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے ہو کر واپس گئے ہیں، مگر وہ کسی بھی وقت پلٹ کر آ سکتے ہیں۔ یہاں سے وہ سڑک مڑ کر سامنے کی طرف جا رہی تھی۔ خدا جانے وہ دونوں گارڈز یہیں سے واپس مڑ جاتے ہیں یا سڑک کے موڑ سے دائیں گھوم کر آگے چلے جاتے ہیں۔ میرا سڑک پر آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ آگے کا احوال جاننے کے لیے مجھے اسی سڑک پر بڑھنا تھا۔ البتہ میں نے سوچ لیا تھا کہ موٹر سائیکل کے انجن کی آواز کانوں میں پڑتے ہی میں بائیں طرف سڑک سے کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر چھدرے جنگل میں گھس جاؤں گا۔ مجھے یقین تھا کہ موٹر سائیکلوں کی ہیڈ لائٹس کی زد میں آنے سے پہلے میں خود کو جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان چھپانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ البتہ سڑک کے دائیں طرف موجود وسیع ناہموار میدان کی طرف جانا مجھے مشکل میں پھنسا سکتا ہے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھا اور سڑک کے موڑ پر پہنچ گیا۔ میں نے احتیاطاً فیصلہ کیا کہ سڑک سے کم از کم 10-15 گز دور بائیں طرف کچی زمین پر آگے بڑھوں گا تاکہ موٹر سائیکل سوار گارڈز کی آمد پر جلد از جلد جنگل میں گھس سکوں۔ مگر مجھے آگے بڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ زمین شدید ریتلی اور پتھروں سے اٹی ہوئی تھی۔ ریت بار بار میرے جوتوں میں گھس رہی تھی، جبکہ وقتاً فوقتاً ٹھوکریں بھی لگ رہی تھیں۔ تاہم برداشت کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔
तभी मुझे याद आया कि रतन ने अपनी तहवील में मौजूद एटमी प्लांट के नक्शे में शायद उसी वसी खुले इलाके में मुस्तकबिल में तामीर होने वाले 2 एटमी रिएक्टर्स के लिए तालाब बनाने की सिफारिश की थी। इससे एक बार फिर ये साबित होता था कि एटमी प्लांट को पानी की फराहमी का मंबा यहीं आसपास कहीं वाक़ होना चाहिए, मगर वो डैम आखिर है कहाँ? ताहद नजर तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते। जाहिर है इतना बड़ा डैम इन झाड़ियों दरख्तों के दरमियान तो छुपा हुआ नहीं हो सकता। मेरी आगे बढ़ने की रफ्तार खासी सुस्त थी, जबकि मुझे धड़का लगा हुआ था कि मोटरसाइकिल गार्ड्स की जोड़ी किसी भी वक्त नाजिल हो सकती है। अगरचे मैं इतना आगे बढ़ चुका था कि शायद उनकी गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी मुझे वाज़े न कर पाती, मगर मैं जल्द से जल्द इतना आगे बढ़ जाना चाहता था कि मुझे उनकी नजरों में आने से पहले करीबी दरख्तों और झाड़ियों के अकब में छुपने का मौका आसानी मिल जाए। मैंने अपनी रफ्तार तेज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में इतनी रेत और कंकर बजरी मेरे जूतों में घुस गए कि मेरे लिए कदम उठाना दूभर हो गया। मजबूरन मुझे रुककर बारी बारी जूते उतार कर उलटने पड़े। उसके बाद रेत और बजरी की मेजबानी से बचने के लिए मैं एहतियातन कदम जमीन से काफी उठाकर चलने लगा, जिससे मेरी रफ्तार मजीद सुस्त हो गई। बिलाखिर मैंने ये मामला भी खुदा पर छोड़ दिया। अलबत्ता मेरे कान अकब से आने वाली किसी भी आवाज पर जमे हुए थे। मैंने बगैर किसी काबिल जिक्र वाक़े के लगभग 100 गज का फासला मजीद तय कर लिया। इस दौरान में मुझे जंगल की तरफ से झींगरों की झनकार के अलावा कोई आवाज सुनाई न दी। मेरे करीब तर वाक़े रिएक्टर से मुल्हिक बड़ी सी मुस्ततील इमारत पीछे रह जाने की वजह से अब निस्बतन ज्यादा रोशनी मुझ तक पहुंच रही थी। ताहम उसकी मिकदार बस उतनी ही थी कि मैं रास्ते में आने वाली किसी बड़े से पत्थर के करीब पहुंचने पर उसका हयूला देखकर ठोकर खाने से बच सकूं। दाएं तरफ वाक़े पानी की टंकी भी अब खासी करीब दिखाई दे रही थी और उसकी फलकबोस ऊंचाई और गैर मामूली हजम का भी पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैं सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए पानी की टंकी का बगौर जायजा ले रहा था कि अचानक मुझे अकब से मशीनी भिनभिनाहट सी सुनाई दी। अलबत्ता अभी तक हेडलाइट्स की रोशनी मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। मेरा दिल जोर से धड़का। पलट कर देखने में वक्त जाया करने के बजाय मैंने हत्तुल इम्कान तेजी से अपने बाएं तरफ 20-25 गज दूर मौजूद जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान पहुंचने में मुझे बमुश्किल चंद सानिये लगे होंगे, मगर मेरी नब्ज की रफ्तार तेज हो रही थी। कहीं मैं गश्त पर आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों में ना गया हूँ। मैंने जंगल के किनारे पर ही खुद को झाड़ियों के एक झुंड में छुपा लिया और शाखों के दरमियान से खला बनाकर उस तरफ नजरें जमा दी जिधर से मैं यहाँ पहुंचा था। मेरा अंदाजा बल्कि खदशा दुरुस्त साबित हुआ। मुझे कोई 125 गज के फासले पर 2 मोटरसाइकिल सवार गार्ड्स सड़क पर आगे बढ़ते नजर आए। मेरे लिए ये ताजुन करना मुश्किल था कि ये वही पहले वाले गार्ड्स हैं या कोई नई जोड़ी निगरानी के लिए चक्कर लगाने आई है। अब उन दोनों के हयूले काफी वाज़े दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता हेडलाइट्स की वजह से उनकी शक्लें नजर नहीं आ रही थी। वो दोनों पहले की तरह कोई 10-15 मील फी घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे थे। वो दोनों करीब पहुंचे तो मुझे उनके आपस में बातें करने की भिनभिनाहट भी सुनाई दी। अलबत्ता मोटरसाइकिलों के इंजन की घनगरज की वजह से उनकी बातों का मफहूम समझना नामुमकिन था। खुदा खुदा करके वो मेरे करीब पहुंच गए और फिर उन्होंने सड़क पर कोई 10-15 गज पहले अपनी मोटरसाइकिलें रोक दी। मेरी धड़कनें यकलख्त मजीद तेज हो गईं। मैं देख सकता था कि उनकी नजरें जंगल का जायजा ले रही हैं। तभी उनमें से एक अपनी मोटरसाइकिल का इंजन बंद करके नशिस्त से नीचे उतर आया। इस पर दूसरे मोटरसाइकिल सवार ने भी गोया बादल नखास्ता इग्निशन में चाबी घुमाकर इंजन बंद कर दिया। अगले ही लम्हे मुझे उसकी खासी बुलंद आवाज सुनाई दी। वो गुजराती में कह रहा था, यार परशुत्तम, क्यों बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हो? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर मुझे अपनी रगों में लहू की गर्दिश तेज होती महसूस हुई। ये शख्स परशुत्तम शायद उल्लू जैसी नजर रखता है। उसने इतने फासले से नीम तारीकी में मुझे देख लिया है। उधर उसका साथी बदस्तूर कुछ बेजार से लहजे में कह रहा था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी दूर से तुमने अंधेरे में पता नहीं कैसे कुछ देख लिया। मुझे यकीन है तुम्हारी नजरों को धोखा हुआ है। मैंने देखा परशुत्तम उसकी बातों पर कोई खास तवज्जो दिए बगैर गहरी नजरों से जंगल का जायजा ले रहा था। बिलाखिर उसके साथी ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, चलो यार, चक्कर पूरा करने के बाद 1.5-2 घंटे आराम भी कर लें। किसकी जुर्रत है कि यहाँ कदम रखे? परशुत्तम ने गंभीर लहजे में कहा, मेरी नजर धोखा नहीं खाती औरेश। तुम्हें पता है मैं जैसूर के जंगलों में 15 साल शिकार खेल चुका हूँ। तेंदुए, रीछ, लग्गड़ भग्गड़, जंगली सुअर सब मार चुका हूँ। मुझे अंधेरे में देखने की आदत है। कोई इंसान या जानवर तेजी से दौड़कर इधर जंगल में घुसा है। इस पर औरेश ने उसी अदम दिलचस्पी से कहा, यार तुम्हें पता है इस जंगल में जंगली सुअर के रेवड़ों के रेवड़ हैं। वही देखा होगा तुमने।
यहाँ कोई इंसान कहाँ से आएगा। परशुत्तम ने मुदाफियाना लहजे में कहा, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, मगर चेकिंग तो हमारा फर्ज है ना, आखिर हम इसीलिए तो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये कहते हुए परशुत्तम ने अपने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिया। मैंने अब ओरेश को बाकायदा गुस्सीले लहजे में कहते सुना, यार तुम्हारे बारे में कई लोगों से सुना है, मगर मुझे यकीन नहीं आता था तुम्हारी खोपड़ी में वाकई कोई मसला है। रात के इस पहर तुम किसी घुसपैठिए की तलाश में इस जंगल में घुसोगे, मगर मेरा भेजा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो चक्कर पूरा करके वापस चला जाऊंगा। इस पर परशुत्तम ने पुरसुकून लहजे में कहा, ठीक है ओरेश, जैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम जाना चाहो तो चले जाओ, मैं तो अपनी पूरी तसल्ली करके ही आगे बढ़ूंगा। परशुत्तम का लहजा बेलचक था। वो अपने साथी को नजरअंदाज करके अब भी बगौर जंगल की तरफ घूर रहा था। उसने अपना पिस्तौल गोली चलाने के लिए तैयार कर लिया था। उसका ये मुस्तैद अंदाज मुझे परेशान कर रहा था। ठीक है, ये मुझसे कम से कम 15 गज पहले जंगल को खोजने की तैयारी कर रहा है, मगर उसका मुझसे फासला कुछ ज्यादा नहीं है। हो सकता है ये मुझे तलाश करते हुए आगे बढ़ता हुआ मेरे करीब पहुंच जाए। मुझे सबसे ज्यादा धड़का इस बात का लगा हुआ था कि ये मेरे करीब पहुंच गया तो शायद, बल्कि यकीनन इसे मेरे कदमों के निशानात भी नजर आ जाएंगे और उसका यकीन पुख्ता हो जाएगा कि उसने वाकई किसी इंसान को तेजी से जंगल में घुसता देखा था। ऐसे में उससे मेरा टकराव यकीनी हो जाता। पूरी तरह चौकन्ने दुश्मन से निपटना कभी आसान नहीं होता। लगता है इस तकिए को देसी साइलेंसर के तौर पर काम लेने का वक्त आ गया है। बस ये ओरेश यहाँ से जल्दी से टल जाए। एन उसी वक्त मैंने ओरेश को बुलंद नाराज लहजे में बोलते सुना, अब तुम्हारी और मेरी जोड़ी नहीं चलेगी परशुत्तम। हर बात में अपनी ही चलाने वाले लोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तुम जंगल में झक मारो, मैं वापस जा रहा हूँ। अब मुझसे कोई फालतू बात न करना, समझ गए। उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि परशुत्तम कुछ देर के लिए अपनी जगह पर साकित हो गया। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने नर्म मुदाफियाना लहजे में कहा, यार इतना नाराज क्यों हो रहे हो? कुछ देर की तो बात है, मुझे अपना इत्मीनान करने दो। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, चक्कर पूरा करके वापस चलते हैं। वैसे भी यहाँ किसी इंसान या जानवर के सड़क से उतर कर जाने के कदमों के निशान नहीं है। इस पर ओरेश ने खुश होकर कहा, ये हुई ना समझदारी वाली बात, मगर अब हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं से वापस पलटते हैं। मैं खामखा वक्त जाया करने पर नाराज नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें बताया नहीं है, मैं दिन में तारापुर से रम की बोतल और मसालेदार मूंगफली लेकर आया था। सोचा था दोनों यार तीसरे फेरे के बाद महफिल जमाएंगे और मजे करेंगे, मगर तुम पर से तो ड्यूटी का भूत उतरता ही नहीं। ये सुनकर परशुत्तम ने कहा, यार पहले क्यों नहीं बताया? हम यहाँ तक धक्के खाने की बजाय पहले ही कहीं बैठ जाते। मगर इतनी रात को बर्फ कहाँ मिलेगी और गरम रम मजा थोड़ी देगी। ये कहते हुए उसने अपना पिस्तौल दोबारा होल्स्टर में रख लिया। ओरेश ने हंसते हुए कहा, अरे यार भूल गए, पिछली बार कहाँ से बर्फ मिली थी, अब भी वहीं चलेंगे। ओरेश ने चौंक कर कहा, एडमिन ऑफिसर के ड्राइवरों के शेड में? वहाँ के फ्रिज में तो वाकई बर्फ मिल जाएगी, बल्कि वहाँ तो सोडे की बोतलें भी होंगी। मगर रम की वो बोतल तुमने कहाँ छुपाई है? किसी की नजरों में आ गई तो? ओरेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, परशुत्तम जानी, वो बोतल किसी की नजरों में कैसे आएगी? वो तो मैंने अपने साथ ही रखी हुई है। ये कहकर उसने फखरी अंदाज में एक चपटी चौड़ी सी बोतल अपने लिबास से निकाल कर परशुत्तम को दिखाई। उसने मसरूर लहजे में कहा, तुम जबरदस्त बंदे हो यार, इसे वापस रख लो, वहीं महफिल जमाएंगे। दरवाजा तो खुला होगा ना? ओरेश ने मोटरसाइकिल पर बैठते हुए कहा, फिक्र न करो, रतन जी आज भी रात होने के बाद बोईसर गए हैं। उनका नया ड्राइवर रसोइये और बाकी सारे ड्राइवरों के छुट्टी करने के बाद भी वहीं मुफ्त का माल उड़ाता और ऐंठता रहता है और फिर दरवाजा खुला छोड़कर चला जाता है। हम जितना खाना पीना करें सब उसके नाम पर जाएगा। इस दौरान परशुत्तम भी अपनी भारी मोटरसाइकिल पर बैठ चुका था। उसने हंसते हुए कहा, रतन जी के ड्राइवर से कौन पूछताछ कर सकता है ओरेश भाई? उसका मालिक तो पूरे प्लांट का मालिक है। मेरे देखते ही देखते उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सड़क पर दायरा काट कर वापस चल पड़े। उन्हें सड़क का मोड़ घूमते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अलबत्ता मेरी धड़कनों की रफ्तार मामूल पर आने में थोड़ी देर लगी। मैं खुद को ओरेश नामी शराबी गार्ड का एहसानमंद महसूस कर रहा था। वो परशुत्तम को जबरदस्ती न रोकता तो मामला मेरे लिए गड़बड़ हो सकता था। परशुत्तम जितनी गहरी नजरों से जायजा ले रहा था, उसके पेश नजर कवी इम्कान था कि वो सड़क से उतरकर जंगल की तरफ बढ़ता तो 10-12 गज आगे उसे यकीनन मेरे नक्शे कदम नजर आ जाते और फिर वो उनका पीछा करते करते मुझ तक पहुंच जाता। मैंने मजीद इंतजार नहीं किया, फौरन जंगल से निकला और सड़क की तरफ बढ़ा। अब रेतीले रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब उन दोनों के या उनके मुतबादिल किसी जोड़ी के जल्द वापस लौटने का इम्कान खत्म हो चुका था। मुझे अब यकीन हो चला था कि मेरा आगे बढ़ना बेसुध है।
لہٰذا میں بے دلی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ میں سامنے بھی کچھ زیادہ توجہ سے نہیں دیکھ رہا تھا، ویسے بھی میں اپنے اندازے کے مطابق 2/3 راستہ عبور کر کے آیا تھا اور مجھے ابھی تک کسی ڈیم یا بجلی گھر کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرے ذہن میں یہ خیال راسخ ہوتا جا رہا تھا کہ مجھے جلد از جلد سڑک کے آخری سرے تک چکر لگا کر واپس پلٹ جانا چاہیے۔ یہ سڑک وہاں سے مڑ کر شاید بائیں طرف ری ایکٹرز والی عمارتوں کے عقب سے گزرتی ہوگی، مگر اس طرف جانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہاں ایک طرف کافی قریب کھلا سمندر اور دوسری جانب روشنیوں سے جگمگاتی عمارتیں ہوں گی، جس کی وجہ سے میرا کسی بھی نگران کی نظروں میں آنا بہت آسان ہوگا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ اب پانی کی ٹینکی مزید واضح دکھائی دے رہی تھی، ساتھ ہی اس کی بلندی کا ادراک بھی واضح ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب اپنے وطن میں تھا تو چند ہی ماہ پہلے لاہور میں منٹو پارک میں قرارداد پاکستان کے مقام پر ایک بلند و بالا یادگاری مینار کی تعمیر کا افتتاح ہوا تھا، جس کے کئی دن تک اخبارات میں چرچے رہے تھے، کیونکہ تعمیر مکمل ہونے پر اسے 75 گز کے لگ بھگ اونچائی کے ساتھ پاکستان کی سب سے بلند عمارت قرار دیا جا رہا تھا۔ مگر پھر ملک کے سب سے بڑے نجی بینک کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ بہت جلد میکلوڈ روڈ پر اپنے نئے صدر دفتر کی 22-23 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی بلندی منٹو پارک والے مینار سے بھی 30-40 گز زیادہ ہوگی، اور اپنی تعمیر مکمل ہونے پر وہ پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا کی بھی سب سے بلند عمارت ہوگی۔ میں نے سوچا کہ 100-125 گز نہ صحیح، پانی کی یہ ٹینکی 55-60 گز اونچی تو ضرور رہی ہوگی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح چمکا، اگر میں کسی طرح اس ٹینکی کے اوپر پہنچ جاؤں تو جانے کتنے ایکڑوں پر مشتمل اس ایٹمی پلانٹ کی 4 دیواری کا ہر گوشہ نظروں میں آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرے قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہوتی گئی۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ شاید اس لیے کہ میرا ذہن تو اس خیالی ڈیم کی تلاش پر مرکوز تھا۔ میرا ذہن اب اس ٹینکی پر چڑھنے بلکہ اسے سر کرنے پر مرکوز ہو چکا تھا۔ میں اس کے اوپر پہنچ جاؤں تو یہ ڈیم اور بجلی گھر والا معمہ بھی لازماً حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں زیادہ بہتر انداز میں اسے تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر سکوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹینکی کے اوپر تک پہنچنے کے لیے اس درجنوں فٹ پر محیط ستون کے شکم میں کوئی زینہ موجود ہوگا۔ ظاہر ہے وقفے سے اس ضخیم ٹینکی کی صفائی بھی تو کی جاتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اوپری حصے میں کہیں کوئی کمرہ بھی موجود ہو جس کی کھڑکیوں سے میں حد نظر تک وسیع اس احاطے کا جائزہ لے سکوں۔ میری رائفل پر نصب دوربین تو سب کچھ میری نظروں کے سامنے واضح کر دے گی۔ سڑک پر روشنی بڑھنے پر میں محتاط ہو گیا، ساتھ ہی اندیشے بھی واپس لوٹ آئے۔ جہاں تک میں اندازہ لگا سکتا ہوں احاطے کی 4 دیواری کے سمندر کی طرف والے کونے پر بھی نگران چوکی موجود ہوگی، جس پر تعینات مسلح گارڈ جنگل کی وجہ سے مجھے چاہے اس سڑک پر چلتا نہ دیکھ سکیں، مگر میں سڑک چھوڑ کر اس پانی کی ٹینکی کی طرف بڑھوں گا تو کھلی جگہ اور معقول روشنی کی وجہ سے میں ان کی نظروں میں آ سکتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے لیے مجھے گولی کا نشانہ بنانا ذرا بھی مشکل نہ ہوگا۔ بالفرض میں خوش بختی کے سہارے ان کی گولی سے بچ بھی جاؤں تو پہلا فائر ہوتے ہی پورے ایٹمی پلانٹ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور پوری سیکیورٹی فورس ادھر دوڑی چلی آئے گی۔ میں 4-6 کمار بھی گراؤں تو بالآخر وہ مجھے بھیگے چوہے کی طرح گھیر کر نشانہ بنا لیں گے۔ پانی کی ٹینکی جیسے جیسے قریب آ رہی تھی میرے ذہن میں یہ اندیشہ تقویت پکڑتا جا رہا تھا، اور پھر جب وہ مرحلہ آیا کہ مجھے سڑک سے اتر کر دائیں طرف موجود ناہموار سے میدان کو ترچھا عبور کر کے کوئی 100 گز آگے استادہ پانی کی ٹینکی کی طرف بڑھنا تھا تو میرا اندیشہ یقین میں بدل گیا۔ میرے بائیں طرف لگ بھگ ٹینکی کے متوازی ہی جنگل اچانک ختم ہو گیا۔ میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہاں اگے تمام درخت اور جھاڑیاں کاٹ دیے گئے ہیں۔ یہیں سے سڑک دائیں طرف مڑ رہی تھی۔ اس سڑک کے پار شاید مزید 100 گز آگے سمندر موجیں مار رہا تھا۔ جنگل ختم ہونے کے بعد اس 100 گز کے قریب خالی میدان کی بدولت 4 دیواری کے آخری کونے پر واقع نگران چوکی میں تعینات گارڈز کے لیے ٹینکی کے آس پاس کے اچھے خاصے روشن علاقے سمیت ایٹمی پلانٹ کے وسیع حصے کا جائزہ لینا بہت آسان ہوگا۔ یہ ادراک ہوتے ہی میں ٹھہر گیا۔ ٹینکی پر چڑھ کر ایٹمی پلانٹ کے چپے چپے کا جائزہ لینے کا خواب یکلخت چکنا چور ہو چکا تھا۔ کھلی اور ہموار جگہ پر بالکل غیر متوقع راستے پر چلتا پھرتا اجنبی شخص فوراً ان کی توجہ مبذول کروا لیتا، جبکہ میں یہ خوش فہمی دل میں پالنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ نگران چوکی پر موجود گارڈز گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوں گے۔ میں تیزی سے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ خاصی سوچ بچار کے بعد بھی میرا ذہن اسی فیصلے پر یکسو رہا کہ ٹینکی کے اوپری حصے تک پہنچ کر احاطے کا دور دراز تک جائزہ لینے کے بعد ہی میں ڈیم کی تباہی سمیت اس ایٹمی پلانٹ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا کوئی مؤثر منصوبہ بنا سکتا ہوں۔
لہٰذا مجھے چاہے کتنا ہی بڑا خطرہ مول لینا پڑے اس ٹینکی کے محیط ستون کے شکم میں موجود ان گنت سیڑھیاں چڑھ کر اوپری حصے تک پہنچنا ہوگا۔